آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا، شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لی۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں، اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا، غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہے، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گہن کی دعا، چاند گہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔
اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتا چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتا چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتا چلیں. پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتا چل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتا چلنی چاہیے. نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتا تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا. وائے؟ کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا. یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے گا کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتا چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتا لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں. بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کیا، تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت؟ کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی گئی کہ انہاں نوں ساری تہجد دا پتہ چل گیا. وہ پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا. بھائی کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا ہے؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ. ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی. ہائے ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟
نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے. تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں، آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے. یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ مشکل سے. 3 جملے کہے 10 سیکنڈز. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے. اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں، آپ گئے 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں ہیں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ، سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے. سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا ہے؟
تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو. سب سے افضل عمل. ٹھیک ہے نا. مفتی احمد یار خان نعیمی کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے. موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا, ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں. تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں, اللہ کے ذکر میں ہوں, عبادت میں ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اچھا چاہتے سب ہیں. اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں, اپنے آپ کو دے دیں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ایسا نہ کریں. یہ افضل الذکر ہے, سب سے افضل ذکر. حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو. یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب علماء نے اس میں بڑی آسانی کر دی ہے. ہاں اب ذرا غور سے سنیے گا. اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں. ایسا نہیں, بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یہ سارے اللہ کے ذکر ہے. مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں. اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے, یہ زبان سے ذکر ہے. مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں. آئے ہائے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے. بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے, کیسی قدرت والا میرا رب ہے. قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا, وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے, تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا. اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے. اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے, بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے, اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے. فرمایا یہ دل کا ذکر ہے. اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا, یہ کانوں کا ذکر ہے. اور سبحان اللہ, اب مزے کی بات سنیں, نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ان کا ذکر خیر سننا, سیرت کی باتیں سننا. بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے, اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر, بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی. فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ. بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں, اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں, یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا. بلا واسطہ, نو واسطہ, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے. مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا, اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا. اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. کلام اللہ ہے نا, پورا قرآن ذکر. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے, وہ ذکر الہی کر رہا ہے, ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے. تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے, کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے, کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے. مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا, رحمت للعالمین بھی کہا ہے. نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا. کہیں یاسین, کہیں طٰہٰ, کہیں مزمل, کہیں مدثر, کہیں والضحیٰ, کہیں واللیل اذا سجا. ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے, مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے.
नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आप कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है? आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सादत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है? जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना। खाना अच्छा बनाते हैं, उसकी आराम का ख्याल रखते हैं। जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं। बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राजी नहीं करेगा? अल्लाह के मेहमान बनो, फिर देखो रब कैसी अताएं फरमाता है। प्रॉब्लम ये, मस्जिद में एक तो आते हैं दिल नहीं लगता, आते हैं तो भागने का जी चाहता है। बैठा करें। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो जिक्रुल्लाह की महफिल है ना, अभी जिक्र की महफिल हो रही है ना, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के जिक्र की बातें, कुरान की बातें, ये बड़ी कमाल की महफिल है। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि जो जमीन की सैर करते हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी यह है कि जहां जिक्र इलाही होता है ना, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अब क्या हुआ, वो फरिश्ते जब इज्तिमा से फारिग होते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह को सब मालूम है कहां से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते हैं, या अल्लाह एक जगह बंदे जमा है तेरे, तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ उन्होंने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र करते हैं? कहा, या अल्लाह तुझे नहीं देखा। इरशाद होता है, फरिश्तों बताओ क्या मांग रहे हैं? कहते हैं, या अल्लाह जन्नत मांग रहे हैं। इरशाद होता है, जन्नत देखी है? कहा, या अल्लाह देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? ऐ रब जन्नत देख लेते, शौक से मांगते। इरशाद होता है, ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते, मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होगा, जहन्नम देखी है? कहेंगे, नहीं या अल्लाह जहन्नम देखी नहीं उन्होंने। अच्छा बताओ देख लेते तो क्या करते? इरशाद होता, अर्ज करते, मौला अगर वो जहन्नम देख लेते, तड़पते, जहन्नम से पनाह मांगते। इरशाद बारी होता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझे याद कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी है। अब मजे की बात, फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह उनमें एक बंदा ऐसा भी बैठा था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। हो सकता है हमारे पास भी ऐसा कोई भाई आया हो जिसका आने का इरादा ना हो, दोस्त पकड़ के ले आए, चलो यार थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में कहीं और चले जाएंगे, नीयत जिक्र की नहीं, वैसे ही आ गया। फरिश्ते कहते हैं, मौला एक बंदा ऐसा है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये वो मजलिस है, ये वो महफिल है जिसके हम नशीन महरूम नहीं होते, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह करे कि इज्तिमा हम सब की मगफिरत का जरिया बने। फरिश्ते जाकर बताएं अल्लाह को कि मौला तेरे बंदे बैठे एक जगह पर, गुनाहगार है, तेरे घर में तो बैठकर तुझे याद कर रहे हैं, मानते हैं गुनाहगार है मौला, मगर तेरे सिवा कौन बख्शने वाला है, जहन्नम से पनाह मांगते मौला तुझसे, तेरी जन्नत का तुझसे सवाल करते।
اللہ बड़ा करीम है। ऐसे इज्तिमात में, ऐसी महफिलों में, जिक्र की महफिलों में आया कीजिए। ये बड़ी कमाल, किसी की बरकत हमें मिल जाती है। हम तो गुनाहगार है ना, मगर इतने भरे मजमे में कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होता है ना। क्या मालूम उस पर बरस रही है, मुझ पर भी बरस जाएगी। उस पर रहमत, देखे ना, बारिश बरसती तो सब पे बरसती है ना। रहमत की बारिश बरसेगी तो कुछ छींटे मुझ पर भी तो गिरेंगे ना। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मगर आज हाल बुरा पता है क्या है, लोग इस तरह की महफिलों में तो नहीं आते, बुरी महफिलों में बड़े शौक से जाते हैं। कहीं शराब की महफिल, कहीं जुए की महफिल, कहीं बेहयाई की महफिल। अच्छा, जब उनको कहो कि भाई ना जाओ, ये नौजवान बैठे हैं, तो वो कहते मैं कौन सा शराब पीता हूं, मैं तो सिर्फ बैठता हूं। मैं कौन सा जुआ खेलता हूं, मैं तो बैठता हूं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जहां लानत बरस रही है वहां बैठ रहे हैं। पिछले दिनों कोविड आया था ना, कोविड वायरस ने हम सबको एक चीज सिखाई थी कि जहां वायरस हो उससे दूर रहो, सोशल डिस्टेंस। हाथ नहीं मिलाते थे यार अपनों से। कमाल है, जरासीम ना लग जाए उसलिए मिलते नहीं थे। है कोई गुनाह ना लग जाए, कोई बुरी आदत ना लग जाए, अल्लाह का नाफरमान ना हो जाऊं, क्यों डिस्टेंस नहीं करते बुरे लोगों से। अकलमंद लोग बैठे हैं, अगर किसी इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाए तो क्या फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले आराम से बैठेंगे, यार नीचे लगी है मैं तो ऊपर हूं। क्या करेंगे, फौरन बिल्डिंग खाली करेंगे ना, यार ये ऊपर भी आ सकती है। आसपास के घर भी खाली करा लिए जाते हैं। वाई, क्यों? कि यार आग लगी है, बचना, दूर हो जाओ। जहां जहन्नम की आग लगी है वहां बैठे और आपको परवाही नहीं है कि यार मैं इसकी वजह से बुरा बन सकता हूं। बचपन से जुमला आपने सुना होगा, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। लेकिन बुरी सोहबतें मजा बड़ी देती हैं। लोग कहते हैं यार बड़ा मजा आता है, हम बैठते हैं, हम गलत काम नहीं करते। आप यकीन करें, ये बुरी सोहबतें ही हैं जो बंदे को बर्बाद करती हैं। किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी कातिल, किसी भी चोर, हैं, किसी भी मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले से पूछ लें कि ये आदत कहां से मिली है। 99.99 बल्कि 100% आपको जवाब यही मिलेगा कि यार दोस्त बुरे मिल गए थे, उन्होंने लगा दिया। कोई आके ये नहीं बताएगा कि यार एक दिन बर्थडे थी, मेरी सालगिरह थी और अब्बू ने लाके चरस की सिगरेट दी थी, बेटा पी लो, या पिस्तौल लो जाके चोरी शुरू करो। माँ बाप नहीं, घर से नहीं मिलती बुरी आदतें, बुरे दोस्तों से मिलती हैं। तो जब सारी दुनिया के बुरे लोग बने ही दोस्तों से हैं, और मैं बुरा दोस्त छोड़ता नहीं, कहता नहीं मैं बड़ा ताकतवर, मुझे कुछ नहीं होगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। बुरे की सोहबत दिल पर असर डालती है। खूबसूरत शेर है ना, भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवे दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये, हुल्ले आन हजारा। कहते भले बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है, खर्चा करो ना करो खुशबू फ्री में मिल जाती है। जब भी इत्र की दुकान में जाए खुशबू, पहले तो खुशबू ही आ जाती है और फिर उसके बाद छोटा मोटा सैंपल भी फ्री में आ जाता है। कोई पैसे खर्च नहीं हुए, फायदा हुआ। ये भले बंदे की सोहबत है कि नेक की सोहबत में बैठोगे ना, कुछ मिले ना मिले गुनाह से तो बच रहे हैं। जो उस पर रहमत बरस रही है, मुझ पर भी 2 छींटे बरस जाएंगे। तो अच्छी सोहबत ऑलवेज बेनिफिशियल है। मगर आगे क्या कहते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवे दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पहिए, चिंगा पैन हजारा। कहते बुरे बंदे की सोहबत ऐसी जैसे लोहार की दुकान। लोहार की दुकान में जाए तो क्या होगा, कपड़े कितने भी बचा लो, कोई ना कोई चिंगारी सुराख कर देगी। अच्छा, सुराख नहीं करेगी तो बदबू तो हो ही जाएगी कपड़े में, क्योंकि धुआं बड़ा निकलता है। तो यही बुरे बंदे की सोहबत है, तुम्हारे आमाल किरदार को वो बिखेर देगी, खराब कर सकती है। तो अपनी सोहबतों को चेंज कीजिए, जिक्र इलाही की कसरत कीजिए। जिक्र इलाही दिलों को साफ करता है। कई लोग कहते चैन नहीं है, सुकून नहीं है, टेंशन बड़ी है। अब बताओ, कोई सुकून शराब में ढूंढता है, माद अल्लाह कोई बुरी महफिलों में ढूंढ रहा है। आओ कुरान से पूछते हैं, ए रब के कलाम हमें बता सुकून कहां है। कुरान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। तो करे ना जिक्र, चैन सुकून, आप रिलैक्स हो जाएंगे। मगर जो जुबान जिक्र ही नहीं कर रही, कह रही टेंशन भी दूर नहीं हो रहे। भाई दिल मुझे किसने बनाया है, जरा बताइए, किसने बनाया? दिल किसने बनाया? सुकून कौन बताएगा कहां से मिलेगा? जिसने बनाया वो बताएगा ना। अल्लाह फरमा रहा है दिलों का चैन मेरे जिक्र में है, और हम सुकून कहीं और ढूंढ रहे हैं। अरे जब रब ने बता दिया तो जिक्र कर लो, सुकून मिल जाएगा। और ये जो नबी पाक ने हजरत मुआज से फरमाया कि मुआज तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह की जिक्र से तुम्हारा जबान तर हो, तुम हालत जिक्र में हो। अब उलमा ने बड़ा प्यारा तरीका बताया। जो 5 वक्त का नमाजी होता है ना, वो नमाज के लिए तैयारी कर रहा होता है, वुजू कर रहा होता है, नमाज के लिए जा रहा होता है, नमाज पढ़ता है, नमाज से आ रहा होता है। तो 5 टाइम तो उसका दिन का अच्छा खासा हिस्सा नमाज की तैयारी, नमाज से वापसी, नमाज पढ़ने में गुजर गया है। अब जोहर से असर और इशा से फजर, ये बड़ा गैप है ना। अब इस गैप को कैसे कवर करना है? तो उलमा फरमाते हैं कि इसमें मजीद
اللہ پاک کا ذکر کر لے. صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے, تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے. اچھا, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا. اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے, سورہ ملک کی تلاوت کر لے. اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے. تو کبھی نہ کبھی, یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے, تسبیح ہاتھ میں ہو, درود پاک پڑھ لے, سبحان اللہ. اب یہ وہ عمل ہیں کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہوگا, نعت سن رہا ہے, تلاوت سن رہا ہے, خود تلاوت کر رہا ہے, اجتماع میں بیٹھا ہے, درس دے رہا ہے, درس سن رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, مارکیٹ میں گیا ہے, نوکری بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے. ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا, کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں, مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں. حلال کمانا بھی عبادت ہے, تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا. جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے گی. علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے دے, اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا ہو, مدینے والا ہو, کلمے والی موت ملے, درود والی موت ملے. اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا, جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے, گالیاں نکال رہا ہے, شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے. بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے, اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو, میں ذرا توبہ کر لوں. نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج نیت کر لے, جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں, کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے. تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا. جس حالت میں نہیں مرنا نا, فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے, اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں. اللہ اللہ, ذکر الہی, نمازیں, درود, تلاوت, اچھی محفلیں, بری صحبتوں کو چھوڑیں. اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک, معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا. میں نے پوچھا من ھذا ام ملکا, کیا کوئی یہ فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا, اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں. آقا فرماتے انبی, کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل امین سے, کوئی فرشتہ ہے, کوئی نبی ہے ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں. میں نے کہا من ہوا. آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد و حضور, یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں. سچ بتاؤ, میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں, اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے, نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار, پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی, اتنا بڑا ہی نہ ہو. اب کام کیا ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. فرمایا اس کی 3 صفات تھی. نمبر 1, اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی. زبان تر کر لو نا یار, اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ, فضول باتیں کم کرتے. نمبر 2, اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا. مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں. پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں, کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے, یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے. زیادہ مسجد میں آتا ہے, سکون سے بیٹھتا ہے, سمجھ لو ایمان مضبوط ہے, اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, بھاگتا ہے مسجد سے, تو سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں نہیں آ گئی. ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی, فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی, فش ان دا واٹر. اب اپنے آپ سے چیک کریں, جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا یا بے چینی, بے کلی شروع ہو جاتی کہ یار کب ختم ہوگا, کب نکلیں گے, باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے. تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی, مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا. ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں, رحمتیں برس رہی ہیں, کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں, اب کوئی ٹینشن نہیں, اللہ کے گھر میں ہوں نا, اسی نے سنبھالنا ہے, اسی نے بچانا ہے, اسی نے بخشنا ہے, میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے, اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملتا. تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. ہائے ہائے, کتنا پیارا میرا دین ہے.
زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا ہوتا ہے والد، ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے، گالیاں نکالتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سب کو ستاتا ہے۔ نہیں، اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ، والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے، ماں باپ نے کیا تربیت کی، اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے۔ ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے کتنا برا بیٹا ہے وہ، کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین نے۔ اور ماں باپ اگر قبر میں ہیں، سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں۔ ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں، لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں۔ ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں، اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے؟ وہ ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے نا، رحمت للعالمین کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بن مانگے بنے ہیں؟ ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی اس دور میں پیدا کر دیا۔ ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے، بغیر مانگے بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آقا علیہ السلام کا امتی ہونا، نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے، اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا۔ اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا، معراج میں یاد رکھا، قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا، اور بحشر میں بھی یاد رکھیں گے۔ دعائیں کرتے رہے امت کے لیے، آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے لیے۔ ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی آسکنگ، مانگا بھی نہیں اور بنا دیا۔ تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے، کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی، اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے۔ مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا، اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے۔ اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا۔ غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا، چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ مگر سچ بتائیں آج کیا حال ہے؟ آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے سنا نا کہ نور میں لپٹے ہوئے شخص میں جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا۔ بتاؤ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارے میرا کردار ایسا ہو کہ میرا دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں۔ آؤ نا یہ نیت کرتے ہیں کہ یار اب زندگی ایسی گزاروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے اسلام کا نام روشن ہوگا، میری ذات سے انشاءاللہ اسلام کا نام برباد نہیں ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح یہ وطن بھی اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، یہ بھی نیت کر لو کہ میری وجہ سے میرے وطن کا نام بھی خراب نہیں ہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، بیرون ملک جاتا ہوں اور وہاں جا کر جب بتاتے ہیں نا کہ فراڈ کے کاموں میں، چیٹنگ کے کاموں میں، منشیات